आदाब, नमस्कार ख़वातीन और हज़रात। आपका दोस्त राजेश आप सभी का अपने चैनल मंटोज़ कैनवस पर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आज 11 मई को ये वीडियो अपलोड की जा रही है। आज का दिन बड़ा मुबारक है उर्दू अदब की दुनिया में। जी हाँ, आज यौम पैदाइश है सादत हसन मंटो साहब की। वैसे तो उनके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ लोग उनके चंद अफसानों जिन पर मुकदमा हुआ था को ही उनकी तख्लीक का दायरा समझ बैठते हैं। ये बड़ी ज़्यादती है। मंटो साहब का कैनवस तो बेहद वसी और मकबूल है। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ सादत हसन मंटो साहब का नायाब अफसाना दीवाना शायर, जो जलियांवाला बाग हादसे पर मबनी है। तो बराए मेहरबानी समाअत फरमाएं सादत हसन मंटो साहब का नायाब अफसाना दीवाना शायर। अगर मुक़द्दस हक़ दुनिया की मुतजस्सिस निगाहों से ओझल कर दिया जाए तो रहमत हो उस दीवाने पर जो इंसानी दिमाग पर सुनहरा ख्वाब तारी कर दे। मैक्सिम गोर्की। मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है। चमन की वामांदा हवाओं अपने दामन समेट लो कि मेरे आतिशी गीत दबे हुए सीनों में एक तला तुम बरपा करने वाले हैं। मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है। ये बेबाक नगमा दर्द की तरह उठा और बाग की फ़िज़ा में चंद लम्हे थरथरा कर डूब गया। आवाज़ में एक क़स्म की दीवानगी थी नाकाबिले बयान। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने आवाज़ की जुस्तजू में इधर उधर निगाहें उठाईं। सामने चबूतरे के करीब घास के तख्ते पर चंद बच्चे अपनी मामाओं के साथ खेल कूद में महव थे। पास ही 2-3 गंवार बैठे गन्ना चूस रहे थे। बाएं तरफ नीम के दरख्तों के नीचे माली ज़मीन खोदने में मसरूफ़ था। मैं अभी इसी जुस्तजू में ही था कि वही दर्द में डूबी हुई आवाज़ फिर बुलंद हुई। मैं उन लाशों का गीत गाता हूँ जिनकी सर्दी दिसंबर मुस्तार लेता है। मेरे सीने से निकली आह वो लू है जो जून के महीने में चलती है। मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है। आवाज़ कुएं के अक़ब से आ रही थी। मुझ पर एक रक़्क़त सी तारी हो गई। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि सर्द और गर्म लहरें बैक वक्त मेरे जिस्म से लिपट रही हैं। इस ख़याल ने मुझे किसी कदर खौफज़दा कर दिया कि आवाज़ उस कुएं के करीब से बुलंद हो रही है जिसमें आज से कुछ साल पहले लाशों का एक अंबार लगा हुआ था। इस ख़याल के साथ ही मेरे दिमाग में जलियांवाला बाग के खूनी हादसे की एक तस्वीर खिंच गई। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाग में फ़िज़ा गोलियों की सनसनाहट और भागते हुए लोगों की चीख पुकार से गूंज रही है। मैं लरज़ गया। अपने कांधों को ज़ोर से झटका देकर और इस अमल से अपने खौफ को दूर करते हुए मैं उठा और कुएं का रुख किया। सारे बाग पर एक पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। मेरे कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की खरखराहट सूखी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज़ पैदा कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं अपने दिल से वो नामालूम खौफ दूर न कर सका जो इस आवाज़ ने पैदा कर दिया था। हर कदम पर मुझे यही मालूम होता था कि घास के सरसब्ज बिस्तर पर बेशुमार लाशें पड़ी हुई हैं जिनकी बोसीदा हड्डियां मेरे पाँव के नीचे टूट रही हैं।
یکایک میں نے اپنے قدم تیز کیے اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس چبوترے پر بیٹھ گیا جو کنویں کے ارد گرد بنا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں بار بار یہ عجیب سا شعر گونج رہا تھا، میں آہوں کا بیوپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ کنویں کے قریب کوئی متنفس موجود نہ تھا۔ میرے سامنے چھوٹے پھاٹک کی ساتھ والی دیوار پر گولیوں کے نشان تھے جن پر چوکور جالی مڑھی ہوئی تھی۔ میں نشانوں کو 20 مرتبہ دیکھ چکا تھا، مگر اب وہ نشان جو میری نگاہوں کے عین بالمقابل تھے، 2 خونی آنکھیں معلوم ہو رہے تھے جو دور، بہت دور کسی غیر مرئی چیز کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں۔ بلا ارادہ میری نگاہیں ان 2 چشم نما سوراخوں پر جم کر رہ گئیں۔ میں ان کی طرف مختلف خیالات میں کھویا ہوا خدا معلوم کتنے عرصے تک دیکھتا رہا کہ دفعتاً پاس والی روش پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ نے مجھے اس خواب سے بیدار کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گلاب کی جھاڑیوں سے ایک دراز قد آدمی سر جھکائے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے بڑے کوٹ کی جیبوں میں ٹھسے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے وہ زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا۔ کنویں کے قریب پہنچ کر وہ یکایک ٹھٹکا اور گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پانی پیوں گا۔ میں فوراً چبوترے پر سے اٹھا اور پمپ کا ہینڈل ہلاتے ہوئے اس اجنبی سے کہا، آئیے۔ اچھی طرح پانی پی چکنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی میلی آستین سے منہ پوچھا اور واپس چلنے ہی کو تھا کہ میں نے دھڑکتے دل سے دریافت کیا، کیا ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے؟ ہاں، مگر آپ کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پھر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے غیر معمولی طور پر نمایاں تھے، میری قلبی واردات کا جائزہ لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا۔ آپ ایسے گیت نہ گایا کریں، یہ سخت خوفناک ہیں۔ خوفناک؟ نہیں، انہیں ہیبت ناک ہونا چاہیے، جبکہ میرے راگ کے ہر سر میں رستے ہوئے زخموں کی جلن اور رکی ہوئی آہوں کی تپش معمور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے شعلوں کی زبانیں آپ کی برفائی ہوئی روح کو اچھی طرح چاٹ نہیں سکیں۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کو انگلیوں سے کھجلاتے ہوئے کہا، یہ الفاظ اس شور کے مشابہ تھے جو برف کے ڈھیلے میں تپتی ہوئی سلاخ گزارنے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میری یہ کہنے پر اس مرد عجیب کے حلق سے ایک قہقہہ نما شور بلند ہوا۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اس وقت اس منڈیر پر کھڑے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بے گناہ انسانوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی؟ یہ حقیقت میری گفتگو سے زیادہ وحشت خیز ہے۔ یہ سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں واقعی خونی منڈیر پر کھڑا تھا۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر وہ پھر بولا، تھرائی ہوئی رگوں سے بہا ہوا لہو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس خاک کے ذرے ذرے میں مجھے سرخ بوندیں تڑپتی نظر آ رہی ہیں، آؤ تم بھی دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ میں کنویں پر سے نیچے اتر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور بڑے دھیمے لہجے میں کہا، مگر تم اسے نہیں سمجھ سکو گے، یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ غالباً مجھے اس خونی حادثے کی یاد دلا رہا تھا جو آج سے 16 سال قبل اس باغ میں واقع ہوا تھا۔ اس حادثے کے وقت میری عمر قریباً 5 سال کی تھی، اس لیے میرے دماغ میں اس کے بہت دھندلے نقوش باقی تھے، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس باغ میں عوام کے ایک جلسے پر گولیاں برسائی گئی تھیں جس کا نتیجہ قریباً 2000 اموات تھیں۔ میرے دل میں ان لوگوں کا بہت احترام تھا جنہوں نے اپنے مادر وطن اور جذبہ آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ بس اس احترام کے علاوہ میرے دل میں حادثے کے متعلق اور کوئی خاص جذبہ نہ تھا، مگر آج اس مرد کی گفتگو نے میرے سینے میں ایک ہیجان سا برپا کر دیا۔ میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ گولیاں تڑا تڑ برس رہی ہیں اور بہت سے لوگ
वहशत के मारे इधर उधर भागते हुए एक दूसरे पर गिरकर मर रहे हैं। इस असर के तहत मैं चिल्ला उठा, मैं समझता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, मौत भयानक है मगर जुल्म इससे कहीं खौफनाक और भयानक है। ये कहते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कह डाला है और मेरा सीना बिल्कुल खाली रह गया है। मुझ पर एक मुर्दनी सी छा गई। गैर इरादी तौर पर मैंने उस शख्स के कोट को पकड़ लिया और थर्राई हुई आवाज़ में कहा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आहों का व्यापारी, एक दीवाना शायर। आहों का व्यापारी, दीवाना शायर। उसके अल्फाज ज़ेरे लब गुनगुनाते हुए मैं कुएं के चबूतरे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे दिमाग में इस दीवाने शायर का गीत गूंज रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना झुका हुआ सर उठाया। सामने सपीदे के दो दरख्त हैबतनाक देवों की तरह अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। पास ही चंबेली और गुलाब की खारदार झाड़ियों में हवा आहें बिखेर रही थी। दीवाना शायर खामोश खड़ा सामने वाली दीवार की एक खिड़की पर निगाहें जमाए हुए था। शाम के खाकस्तरी धुंधलके में वो एक साया सा मालूम हो रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अपने खुश्क बालों को उंगलियों से कंघी करते हुए गुनगुनाया, आह, ये सब कुछ खौफनाक हकीकत है, किसी सहरा में जंगली इंसान के पैरों के निशानात की तरह खौफनाक। क्या कहा? मैं उन अल्फाज को अच्छी तरह सुन न सका था जो उसने मुंह ही मुंह में अदा किए थे। कुछ भी नहीं, ये कहते हुए वो मेरे पास आकर चबूतरे पर बैठ गया। मगर आप गुनगुना रहे थे। इस पर उसने अपनी आंखें एक अजीब अंदाज में सुकेड़ी और हाथों को आपस में जोर से मलते हुए कहा, सीने में कैद किए हुए अल्फाज बाहर निकलने के लिए मुस्तरिब होते हैं। अपने आप से बोलना, उस उलूहियत से गुफ्तगू करना है जो हमारे दिल की पिनहाइयों में मस्तूर होती हैं। फिर साथ ही गुफ्तगू का रुख बदल दिया। क्या आपने उस खिड़की को देखा है? उसने अपनी उंगली उस खिड़की की तरफ उठाई जिसे वो चंद लम्हे पहले टकटकी बांधे देख रहा था। मैंने उस जानिब देखा। छोटी सी खिड़की थी जो सामने दीवार के खस्ता ईंटों में सोई मालूम होती थी। मैंने उसे कहा, ये खिड़की जिसका डंडा नीचे लटक रहा है? हाँ, यही, जिसका एक डंडा नीचे लटक रहा है। क्या तुम इस पर उस मासूम लड़की के खून के छींटे नहीं देख रहे हो जिसको सिर्फ इसलिए हलाक किया गया था कि तरकशे इस्तिबदाद को अपने तीरों की क़ुव्वत परवाज का इम्तिहान लेना था? मेरे अजीज, तुम्हारी इस बहन का खून जरूर रंग लाएगा। मेरे गीतों के ज़ेरो बम में उस कमसिन रूह की फरफराहट और उसकी दिलदोज चीखें हैं। ये सुकून के दामन को तार तार कर देंगी। एक हंगामा होगा, सीनाए गीती शक हो जाएगा। मेरी बेलगाम आवाज बुलंद से बुलंद तर होती जाएगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये मुझे मालूम नहीं। आओ देखो, इस सीने में कितनी जबरदस्त आग सुलग रही है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे कोट के अंदर ले जाकर अपने सीने पर रख दिया। उसके हाथों की तरह उसका सीना भी गैर मामूली तौर पर गर्म था। उस वक्त उसकी आंखों के डोरे बहुत उभरे हुए थे। मैंने अपना हाथ हटा लिया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप अलील हैं, क्या मैं आपको घर छोड़ाऊं? नहीं मेरे अजीज, मैं अलील नहीं हूं। उसने जोर से अपने सर को जुम्बिश दी। ये इंतकाम है जो मेरे अंदर गर्म सांस ले रहा है। मैं इस दबी हुई आग को अपने गीतों के दामन से हवा दे रहा हूं कि ये शोलों में तब्दील हो जाए। ये दुरुस्त है, मगर आपकी तबीयत ख़राब है। आपके हाथ बहुत गर्म हैं। इस सर्दी में आपको ज़्यादा बुखार हो जाने का अंदेशा है।
اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی گرمی اور آنکھوں میں ابھرے ہوئے سرخ ڈورے صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے کہ اسے تیز بخار ہے۔ اس نے میرے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھونس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھا۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ لکڑی جلے اور دھواں نہ دے؟ میرے عزیز، ان آنکھوں نے ایسا سما دیکھا ہے، انہیں ابل کر باہر نکل آنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میں علیل ہوں؟ علالت! کاش کہ سب لوگ میری طرح علیل ہوتے۔ جائیے، آپ ایسے نازک مزاج میری آنکھوں کے خریدار نہیں ہو سکتے۔ مگر کچھ نہیں، وہ دفتن جوش میں چلانے لگا۔ انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے ہو جو کھوکھلے قہقہوں اور پھیکے تبسموں کے خریدار ہو۔ ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر تمہاری خوابیدہ سماعت میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا۔ آؤ، اپنی روحوں کو میری آنکھوں کی آنچ دو، یہ انہیں حساس بنا دے گی۔ میں اس کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشان و مضطرب کیوں ہیں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید وہ پاگل ہے۔ اس کی گفتگو بامانی ضرور تھی، مگر لہجے میں ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 25-30 برس کے قریب ہوگی۔ داڑھی کے بال جو ایک عرصے سے مونڈے نہ گئے تھے کچھ اس انداز میں اس کے چہرے پر اگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چیونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں۔ گال اندر کو پچکے ہوئے، ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا، ناک نکیلی، آنکھیں بڑی بڑی جن سے وحشت ٹپکتی تھی، سر پر خشک اور خاک آلود بالوں کا ایک ہجوم۔ بڑے سے بھورے کوٹ میں وہ واقعی شاعر معلوم ہوتا تھا، دیوانہ شاعر، جیسا کہ خود اس نے اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا۔ میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا۔ اس جماعت کے خیالات دیوانے شاعر کے خیالات سے بہت ملتے جلتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے۔ آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں، میں انقلابی ہوں، میں انقلابی ہوں، مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اسکول کے طالب علم کی طرح انقلاب کے حقیقی معنی سے تم بھی ناشنا ہو۔ انقلابی وہ ہے جو ہر ناانصافی اور ہر غلطی پر چلا اٹھے۔ انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں، سب آسمانوں، سب زمانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو۔ انقلابی سماج کے قصاب خانے کی بیمار اور فاقوں مری بھیڑ نہیں، وہ مزدور ہے تن و مند جو اپنے آہنی ہتھوڑے کی ایک ضرب ہی سے عرضی جنت کے دروازے وا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، یہ منطق، خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں۔ انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی لہریں بڑھ رہی ہیں۔ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ یہ بند باندھنے پر نہ رک سکیں گی۔ اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے پر پڑ کر اس کی شکل تبدیل کر رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے۔ شام کی تاریکی بدتریز بڑھ رہی تھی، نیم کے درخت کپ کپا رہے تھے، میرے سینے میں ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے، اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں۔ شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو کہ ہمیں آزادی کے کھیت کے لیے اس سرخ کھاد کی بہت ضرورت ہے۔ وہ وقت کس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آنکھوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کی مڈیر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں۔ اگر تمہیں اپنی روح کی بالیدگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرنا۔ ان کا احساس پتھرا گیا ہے،
مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل رہیں گے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیشتر اس کے کہ میں اسے کوئی اور بات کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ باغ کی فضا پر خاموشی طاری تھی۔ میں سر جھکائے خدا معلوم کتنے عرصے اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دلنواز خوشبو میں گھلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا، زمیں ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے، اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے میں جڑ دو، ڈھاؤ کھودو چیرو مارو نئی دنیا کے معمارو، کیا تمہارے بازوؤں میں قوت نہیں ہے؟ میں آہوں کا بیاپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ گیت ختم ہونے پر میں باغ میں کتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ مجھے قطعاً یاد نہیں۔ والدہ کا بیان ہے کہ میں اس روز گھر بہت دیر سے آیا تھا۔ شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، آج یوم پیدائش ہے سعادت حسن منٹو صاحب کی، تو ان کے سبھی چاہنے والوں کو بہت مبارکباد اور بہت بہت شکریہ یہ افسانہ سننے کے لیے۔ برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی کسی اور نایاب افسانے کے ساتھ جلد ہی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تو RJ راجیش کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، نمسکار۔